اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آقا صاحب ہمارے پاس دیکھیں ہر علوم کی اصطلاحات ہیں، بعض اوقات اصطلاحات ایک جیسے الفاظ مشترک لفظی کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ بحث العروض و معنی الحمل کہ ہم نے جو عرضی بتایا جو ذاتی کے مقابل میں ہے، عرضی جو ذاتی کے مقابل میں ہے، ایک اور ہمارے پاس اصطلاح عرض جو جوہر کے مقابلے میں، ایک عرضی ہے جو ذاتی کے مقابلے میں، ایک عرض ہے جو جوہر کے مقابلے۔ عرضی جو ذاتی کے مقابلے میں ہے وہ عرضی ایک کلی ہے، خارج ہے۔ کس سے خارج ہے؟ ان ذات موضوع سے، ذات موضوع سے خارج ہے، یعنی ذات موضوع کے قیام پانے کے بعد اس پر عارض ہوتا ہے۔ جیسے انسان کے بعد اس پر عارض ہوگا کہ وہ ضاحک ہے، وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ عرضی عرضی کیا ہے؟ کلی ہے، خارج ذات موضوع سے اور محمول ہے۔ عروض یعنی عروض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حمل ہو رہا ہے، محمول ہو رہا ہے، وہ عرضی اس موضوع پر حمل ہو رہا ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کے لیے ذات و ذاتیات کیا ہے؟ حیوان اور ناطق۔ حیوان ناطق انسان کے لیے ذات و ذاتیات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز انسان پہ آتی ہے، جیسے شاعر ہے، خطیب ہے، مجتہد ہے، ضاحک ہے، یہ سب کیا ہے؟ عرضی ہے۔ عرضی ہے یعنی ایک ایسا کلی ہے جو انسان کے موضوع سے خارج ہے، یعنی انسان کی ذات و ذاتیات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، انسان کے قیام ہونے کے بعد اس پر عارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خارج ہے اور محمول ہو رہا ہے، انسان پر حمل ہو رہا ہے۔ یہ وہ عرضی ہے جو ذاتی کے مقابلے میں۔ ایک عرض ہے جو جوہر کے مقابلے میں۔ جوہر کو ہم نے کہا کہ جوہر موجود ہے، لا فی الموضوع، موضوع نہیں چاہتا، جبکہ عرض موجود ہے لیکن فی الموضوع، ایک موضوع چاہتا ہے۔ جیسے رنگ ہے، جیسے اس دن مثال دی کہ اگر کوئی خاتون آپ سے پوچھے آقا صاحب میں نے عید پر مہندی لگائی تھی، آیا میرا وضو مہندی لگانے کے بعد میرا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کیا کروں؟ یا اگر طالب علم آپ سے کہتا ہے کہ آقا صاحب میں جب قنوت پڑھ رہا تھا تو میرے ہاتھوں پر انک کے نشانات تھے، تو آیا میرا وضو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے۔ یا اگر کوئی شخص ہے اس پر خون کا نشان لگا ہوا ہے، خون، کپڑے دھو لیے اس نے خون والے لیکن خون کا نشان رہ گیا، یا اکثر جو محتلم ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے کہ کپڑے دھو لیتے اس کے بعد بھی کپڑا کیا کڑک ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پاک ہے نجس ہے؟ تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر جوہر ہے تو نجس ہے، اگر عرض ہے تو پاک ہے۔ یعنی اگر جوہر ہے یعنی ایک ایسا موجود ہے جو کوئی موضوع نہیں چاہتا، خود سے موجود ہے۔ اگر انک ایسی انک ہے کہ وہ ایک لیئر ہے، ایک جرم ہے، ہاتھوں کے اوپر ایک لیئر آ چکی ہے، ایک جرم آ چکا ہے کہ اگر اس کو اکھیڑیں گے تو ذرات کی صورت میں وہ انک اکھڑتی جائے گی، ذرات نکلیں گے۔ اس کا مطلب ایک میرا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ کے اوپر ایک اور موجود آ گیا جو کوئی موضوع نہیں چاہتا تھا۔ مستقل کیا ہے؟ موجود ہے۔ مستقل سے مراد یعنی موضوع نہیں چاہتا نہ، مستقل سے مراد یہ کہ خود سے واجب نہیں، مستقل سے مراد موضوع نہیں چاہتا تھا۔ اس اعتبار سے یعنی اس ہاتھ کے اوپر ایک اور موجود آ چکا ہے، اس ہاتھ کے اوپر ایک اور موجود آ چکا ہے۔ جیسے آپ بائک صحیح کروانے جاتے ہیں، میکینک ہے، ٹھیک ہے، وہ پلگ صحیح کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کالے ہو گئے، اب وہ آپ سے پوچھتا ہے آقا صاحب میں وضو کروں یا نہیں کروں، کیا کروں، میں تیمم کروں، میری کیا ذمہ داری؟ تو آپ اسے کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ کے اوپر اگر ایک اور لیئر ایک تہہ بن چکی ہے، کالا ہونے کی ایک تہہ بن چکی ہے، تو اس کا مطلب ایک ہاتھ کے اوپر ایک اور موجود آ چکا ہے جو موضوع نہیں چاہتا تھا، تو تمہیں وضو نہیں، تمہیں ہاتھ دھونے پڑیں گے، گھسنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اس ہاتھ کے اوپر کالا ہے ہاتھ، لیکن ایسا کالا ہے کہ جو موجود ہے لیکن فی الموضوع، ایک موضوع میں موجود ہوگا، اور وہ موضوع کے خود میرا ہاتھ، یعنی خود، جیسے فرض کریں میرا ہاتھ سورج لگنے کی وجہ سے کالا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا جل گیا تو کالا ہو گیا، تو کالا تو ہو گیا نا، لیکن یہ کالا ہٹ ہاتھ کے اوپر ایک نیا موجود نہیں ہے آگا صاحب، ایک اب جداگانہ موجود نہیں ہے، بلکہ اسی موضوع ہاتھ پر ایک موجود آ چکا ہے، یعنی موجود ہے
فی الموضوع. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پس جوہر کیا ہے؟ جوہر بھی موجود ہے لیکن لا فی الموضوع، موضوع نہیں چاہتا، وہ خود سے آ جاتا ہے. جیسے انک عموماً بال پوائنٹ کی جو انک ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن عرض ہے، عرض بھی موجود ہے لیکن فی الموضوع، ایک موضوع میں موجود ہوتا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ ابھی جیسے انک پین ہے، خود میرا ہاتھ جیسے خود خون ہے، خون کو دھوتے ہیں آپ تو نشان باقی رہ جاتا ہے. اب وہ جو نشان ہے وہ اس کپڑے کا حصہ ہے، نہ یہ کہ اس کے کپڑے کے اوپر ایک اور موجود ہے. عرض ہے، جوہر نہیں ہے. اسی کپڑے کا موضوع، وہی کپڑا تھا، موضوع بن چکا ہے، اسی موضوع پر ایک نیا رنگ چڑھ گیا ہے. کپڑے پہ مثال کے طور پہ آپ کپڑے کو دیتے ہیں، رنگوانے دیتے ہیں کپڑے کو، مثلا سفید کپڑا تھا، رنگوا دیا، اب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ پیلا ہو گیا. اب گھر پہ آیا، اپنی بہن کو بولا بھائی میں پیلا کروا کے لے آیا، تو اس نے کہا بھائی میں نے پیلا تھوڑی کہا تھا، میں نے تو بلو کہا تھا. آپ گئے اس کو دوبارہ بلو کلر کروا کے لے آئے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ رنگ چڑھا جا رہا ہے. موضوع ایک ہی ہے، اس کے اوپر رنگ چڑھے جا رہے ہیں. یہ کپڑا یہ اس کو نہیں کہا جائے گا جوہر ہے، یہ کہا جائے گا یہ عرض ہے. واضح ہے؟ تو ایک عرض ہے جوہر کے مقابلے میں، ایک عرضی ہے جو ذاتی کے مقابلے میں. ہم نے جو بات کی عرضی کی وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ ذاتی کے، نہ جوہر کے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. العروض، عروض کا مطلب ہے حمل ہونا، العروض ای المحمول. ثم لا یشتبہ علیک الامر، یہ امر، یہ امر یعنی اہم بات، یہ اہم بات آپ کے اوپر مشتبہ نہ ہو جائے، آپ کے اوپر مخفی نہ رہے آپ سے. کیا؟ فتقولوا انکم، آپ ہم سے یہ کہیں، اشکال کریں، انکم قلتم، کہ آپ نے تو آغا صاحب یہ کہا تھا، الکلی الخارج ان اورد علی موضوعه فقط فهو الخاصۃ والا فالعرض العام، کہ وہ کلی الخارج جو خارج ہے، کس سے خارج ہے؟ یعنی ذات موضوع سے، یعنی اس کی ذات و ذاتیات میں نہیں ہے، ذاتی کے مقابلے میں. وہ کلی جو خارج ہے اس ذات موضوع سے، ان اورد علی موضوعہ، اگر اس ذات موضوع پر عارض ہو جائے یعنی حمل ہو جائے، فقط ذات موضوع پر حمل ہوگی تو وہ خاص ہے. وَإِلَّا، اور اگر ذات موضوع پر بھی حمل ہو، جیسے ماشی ہے کہ انسان پہ بھی حمل ہوتے ہے اور غیر انسان پر بھی حمل ہوتا ہے. وَإِلَّا یعنی اگر ذات موضوع اور اس کے علاوہ پر بھی حمل ہو، فالعرض العام، تو وہ عرض عام. آپ نے تو یہ کہا تھا آغا صاحب، آپ نے تو یہ کہا تھا. یہاں سے اشکال شروع ہو رہا ہے. وَالزَّحْكُ لَا شَكَّ يُعْرَضُ عَلَى الْإِنسَانِ، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زحق انسان پر عارض ہوتا ہے، رنگ جسم پر عارض ہوتا ہے، رنگ جسم پر عارض ہوتا ہے، زحق بھی انسان پر عارض ہوتا ہے. انسان ہنستا ہے تو یہ ہنسنا انسان پر کیا ہوا؟ عارض ہوا. وہ مختصاً بھی، اور یہ زحق انسان سے مختص، یعنی انسان پہ ہنستا ہے جیسے رنگ جسم سے مختص ہے. فَإِذَنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَاصَّةً، تو ضروری ہے کہ زحق بھی کیا ہو؟ خاصہ ہو، جبکہ ہم زحق کو خاصہ نہیں کہتے ہیں. فَإِنَّ نَرْفَعُ هَذَا الْإِشْتِبَاهَ، ہم اس اشتباہ کو، الف لام ذکری، یہ اشتباہ کہ زحق بھی خاصہ ہے، اس اشتباہ کو ہم رفع کر دیتے ہیں کس چیز کے ذریعے سے؟ نرفع ببیان، بابائے سببیت متعلق نرفع، ہم رفع کر دیتے ہیں کس چیز کے ذریعے سے آگا صاحب؟ ببیان العروض المقصود بہ فی الباب، کہ ہم بیان کر دیں اس عروض کو. بیان العروض میں مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف ہے. فاعل کون ہے؟ ہم خود فاعل ہیں، یعنی یہ جو منطقی فاعل ہے. ببیان العروض، عروض کے معنی کو بیان کر دینے کے ذریعے سے ہم اس اشتباہ کو آپ سے دور کر دیتے ہیں. واضح ہے؟ واضح نہیں ہے؟ ببیان العروض، عروض یعنی محمول، کہ ہم بیان کریں اس محمول کو، اس عروض کو، المقصود بہی یعنی الذی یقصد بہی، وہ عروض کے جس کا قصد کیا گیا تھا، جو مقصود تھا، جو مورد نظر تھا، کس میں؟ فی الباب، اس باب میں. الف لام میں ذکری بھی لے سکتے ہیں، ذہنی بھی لے سکتے ہیں. باب سے مراد کیا ہے؟ کلیات خمسہ، باب عیسیٰ گوجی. اس عیسیٰ گوجی میں کیا مراد تھا ہمارا عروض سے؟ فإن المراد منہ هو الحمل حملا عرضیا لا ذاتیا، ان سے مراد کیا تھی ان کی؟ کہ حمل کون سا حمل ہوگا؟ حمل عرضی ہوگا، حمل ذاتی نہیں ہوگا. فإن المراد منہ، اس سے مراد یہ تھی کہ حمل عرضی ہوگا، ذاتی نہیں ہوگا.
یعنی جو محمول حمل ہوگا اس موضوع پر وہ اس کے ذاتیات میں سے نہیں ہوگا بلکہ عرضیات میں سے ہوگا. وہ علیہ پس اس بنا پر فضاق اللہ یعرض علی الانسان بہذا المعنی، اس معنی میں ذاق انسان پر عارض نہیں ہوتا. یعنی ذاق ایک کلی نہیں ہے جو انسان پر حمل ہوتا ہو نا، اس معنی میں اس پر عارض نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ يُعْرَضُ عَلَى الْإِنسَانِ، اور اگر کوئی کہتے ہیں نہیں آغا صاحب ذاق بھی انسان پر عارض ہوتا ہے، فَبِمَعْنًا آخَرَ لِلْعُرُوض، تو وہ ایک دوسرا معنی عرض کا اس دوسرے معنی کے مطابق عارض ہوتے ہیں. حمل نہیں ہوتا، معمول نہیں ہوتا، کلی نہیں جو معمول اپنے موضوع پر جو اس سے خارج ہونا، اس معنی میں نہیں آتا، بلکہ اس معنی میں آتا ہے کہ ایسا موجود ہے جو موضوع چاہتا ہے، اس معنی میں اس کو کہا جائے گا عارض. فَهُوَ الْوُجُودُ فِي، یعنی اس میں موجود ہے، یوں کہا جائے گا. وَعِنْدَهُمْ تَعْبِيرٌ آخَرُ يُسَبِّبُ الْاشْتِبَاهَ، منطقین کے نزدیک ایک اور تعبیر ہے عرض کی جس کی وجہ سے اشتباہ جو سبب بنتی ہے اشتباہ کا. وَهُوَ قَوْلُهُمْ، ان کا یہ کہنا ہے الکلی الخارج عرض خاص و عرض عام، وہ کہتے ہیں کلی خارج عرض خاص ہے عرض عام، یہ وہی ہمارا والا عرض خاص عرض عام یعنی کلیات خمسہ والا. فَيُطْلِقُونَ الْعَرَضَ عَلَى الْكُلِّيِ الْخَارِجِ، تو منطقین نے عرض کو اطلاق کیا ہے، عرض کو حمل کیا ہے کس پر؟ عرض کا اطلاق کس پر کیا ہے؟ کلی خارج، کہ ایک ایسا کلی ہے جو خارج ہے ذات محمول سے اور اس پر حمل ہوتا ہے، اس سے یہ معنی لیا. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر منطقین کہتے ہیں کس کے لیے؟ لِمِثْلِ ذَاق، ذاق طرح کی مثالوں کے لیے، چاہے ذاق ہو چاہے رنگ ہو، ان طرح کی مثالوں کے لیے بھی کیا کہتے ہیں؟ اِنَّهُ عرض، کہ یہ بھی عرض ہے. اگر سب پہلے آپ نے کہا عرض ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں عرض ہے، اس عرض سے معنی کیا لیا تھا؟ ایک کلی ہے جو خارج ذات موضوع سے، اس عرض سے معنی لیتے ہیں کہ یہ عرض موجود ہے لا فی الموضوع، دونوں سے الگ الگ معنی لیتے ہیں. والمقصود بالعرض فی تعبیر الاول، تعبیر اول جو ہمارا باب عیسیٰ گوجی باب کلیات خمسہ میں جو مقصود تھا بالعرض سے، وہ کیا تھا؟ والعرضی مقابل الذاتی، وہ عرضی تھا جو ذاتی کے مقابل تھا. والمقصود بالعرض فی الثانی، اور دوسری بات جو وہ عرض سے مقصود لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے والموجود فی الموضوع، کہ ایک ایسا موجود ہے جو ایک موضوع چاہتا ہے. مقابل الجوہر الموجود لا فی الموضوع، لا فی موضوع، مقابل میں جوہر کے جو ایسا موجود ہے موضوع نہیں چاہتا. باز ہو گئی بات. ومثل اللون یسمى عرضا بالمعنى الثانی، لون رنگ جو ہے وہ دوسرے معنی میں کہیں گے عارض ہوتا ہے کس پہ؟ جسم پر، دوسرے معنی کے حساب سے، یعنی جسم پر عارض ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب عارض ہوتا ہے؟ یعنی ایسا موجود ہے جو موضوع چاہتا ہے، یعنی جسم موضوع بنتا ہے، یہ موجود اس جسم پر عارض ہوتا ہے، یہ معنی واضح ہے. لأنه موجود فی موضوع، کیونکہ یہ موجود ہے کس میں؟ ایک موضوع میں. وہ موضوع کیا آقا صاحب؟ جسم. رنگ ایک موجود ہے دنیا میں، کوئی بھی ایسا، حتیٰ رنگ کا جو ڈبہ ہوتا ہے، آپ رنگ چونے والے کو بلاتے ہیں ہمارے گھر پہ رنگ کرتے ہیں، وہ جو رنگ کا ڈبہ لاتے ہیں جس کے اندر رنگ ہے، وہ بھی اس مادہ سیال میں، اس لکوڈ کے اندر اس رنگ کا اس نے، جیسے آپ پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں روح افزا ڈال دیں تو اب یہ جو لال رنگ ہو گیا، یہ رنگ ہے جو اس پانی پر آ گیا، پانی کیا ہو گیا؟ لال رنگ کا ہو گیا. تو وہ جو حتیٰ رنگ کا ڈبہ ہوتا ہے، وہ بھی رنگ جو اس میں ہے وہ عارض ہوتا ہے، وہ بھی جوہر نہیں. اصلاً رنگ جب بھی آئے گا اس عالم میں کسی موضوع پر آئے گا. اصلاً یہ کیف محسوسات میں سے، یہ کیف محسوسات میں سے ایک مبصر ہے. یعنی انسان جو بھی رنگ، جب بھی رنگ ہوگا وہ ایک موضوع پر آئے گا، بغیر موضوع کے رنگ خارج میں آ نہیں سکتا. اصلاً تمام عرضیات کا یہ مسئلہ ہے کہ بغیر موضوع کے خارج میں نہیں آ سکتے. ومثل اللون، جیسا کہ رنگ ہے، یسمى عرضا بالمعنى الثانی، وہ دوسرے معنی کے حساب سے عرض، یعنی جسم پر عارض ہوا ہے. ورنہ جسم کیا تھا؟ جسم تو رنگدار نہیں ہے، رنگ اس پر عارض ہوتا ہے جسم پر. جسم کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ جسم کی ڈیفینیشن تھی جوہر تھا جس میں جو 3 بعد رکھتا تھا، جو قابل ہو اقسام ثلاثہ میں، یعنی جو 3 بعد رکھتا تھا، لینتھ، ہائٹ اور ڈیپتھ. مثلا یہ جسم کی تعریف تھی. رنگ اس پر عارض ہوتا ہے جسم پر. ومثل اللون یسمى عرضا بالمعنى الثانی، دوسرے معنی کے حساب سے عارض ہے. پہلے معنی کے حساب سے لون نہیں عارض، پہلے معنی کے حساب سے ملون آئے گا، لون نہیں آئے گا.
لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي مَوْضُوعٍ، کیونکہ رنگ ایسا موجود ہے جو ایک موضوع چاہتا ہے. وَلَكِنْ لَا يَسِعُ أَن يُسَمَّى عَرَضًا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَبَدًا، کبھی بھی معنی اول کے حساب سے، کبھی بھی معنی اول کیا تھا؟ کلی جو عارض ہو، ایک کلی خارجی جو ایک موضوع پر عارض ہو کہ وہ ذات موضوع پہ عارض ہو کہ وہ ذات موضوع کے ذات و ذاتیات سے جدا ہو، وہ معنی اول تھا. معنی اول کے حساب سے کبھی بھی لون اس کو نہیں کہا جائے گا، لون کو عارضی نہیں کہا جائے گا. یہ عارض ہے نا کہ عارضی ہے. لِأَنَّهُ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْجِسْمِ، کیونکہ رنگ کا جب مقایسہ کیا جائے گا جسم سے، لا يحمل علیہ حمل المواتات، تو وہ کبھی بھی حمل مواتات نہیں ہوگا. لا يحمل علیہ حمل المواتات، وہ ملون ہوگا، کبھی بھی لون نہیں ہوگا. وَبِالْقِيَاسِ إِلَى مَا تَحْتِهِ، لیکن اگر لون کا مقایسہ کریں ما تحت لون کے ماتحت کیا آتا ہے؟ جیسے کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، یہ سب لون کے ماتحت آتا ہے. اگر لون کا اس سے مقایسہ کرایا جائے تو لون اس کے لیے جنس ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ جنس ہے. تو اس پر حمل ہوگا. اب اس پہ جو حمل ہوگا وہ خود اللون حمل ہوگا، نہ کہ ملون حمل ہوگا، خود اللون حمل ہوگا. اور یہ جو اس پہ حمل ہوگا یہ اس کی عارضی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ ذاتی ہے. وَبِالْقِيَاسِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، اور اگر اس لون کا مقایسہ کریں گے ما تحت لون سے، یعنی رنگ کے اندر جتنے بھی رنگ آتے ہیں ان سے، من بیان کریں من الانواع کالسواد والبیاض، وہ جنس لہا، تو یہ لون اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ جنس بن جائے گا، جیسا کہ گزر گیا کما تقدم. فَهُوَ حِينَئِذٍ ذَاتِيٌّ لَا عَرَضِيٌّ، تو اس صورت میں ذاتی ہے نہ کہ عرضی ہے. اب سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کی شکلیں سے ایسا لگ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ آ رہا ہے؟ اتنا ہی کافی ہے، اور پڑھ لیں کیونکہ دوسری بحث ختم نہیں ہو پائے گی، مغرب کی اذان قریب ہے. اس کو 6 بجے شروع کر دیا کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین.